السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 189 نمبر آیت کا بقیہ حصہ، اس کی بقیہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اس آیت میں یہ جملہ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا یہ دو تقوی کے درمیان آیا ہے۔ پہلے بھی تقوی کی اس کے گفتگو ہے، بعد میں بھی تقوی کے گفتگو ہے، بیچ میں یہ جملہ آیا ہے کہ دروازوں سے آؤ۔ شاید اس کا راز اور اس کا پیغام یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اس کے طریقے سے یا اس کے شروع کرنے سے پہلے جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو لازم ہے انسان کے لیے کہ انسان کو تقوی کے ساتھ آگے بڑھنا، شدید طور پر انسان کو تقوی کی ضرورت ہے، کام شروع کرنے کے لیے بھی، کام میں آگے بڑھنے کے لیے بھی۔ یہ دو تقوی کا، اور اگر تقوی میں کمی ہوگی، کم تقوی ہوگا تو بھی انسان راستے سے بھٹک جائے گا، لغزشوں میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہذا شدید یعنی فل تقوی کے ساتھ انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ شاید آیت کا مطلب اس طرح سے ہو کہ آپ سے لوگ چاند کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو ان کی سمجھ اور ان کے عقل کے مطابق انہیں سمجھا دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ یہ چاند دینی پروگرام اور دینی افعال و عبادت کو انجام دینے کا یہ بہترین طریقہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اگر تمہیں چاند میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں جاننا ہے کہ چاند میں جو طرح طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کا جو راستہ ہے اس کو طے کرو، پھر اس کے لیے علم حاصل کرنا، مطالعہ کرنا اور علم کے مطابق آگے بڑھنا یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید نے اپنے مخصوص انداز میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ راستے سے بھٹک جانا نیکی نہیں ہے، بلکہ ہر کام کو اس کے صحیح راستے سے انجام دینا ہی نیکی ہے، اور ہوا اور فضا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو ہوا شناسی کا علم حاصل کر کے ہی جانا جا سکتا ہے۔ جو علم ہوا شناسی ہے اس کے ذریعے سے جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہ ہے چاند اور اس زمین کی جو گردش ہے، جو حرکت ہے، یہ ایک منظم سسٹم اور ایک منظم پروگرام کے تحت جاری ہے۔ ہر حرکت کا وقت معین ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی عبادتوں کو، اپنی بندگی کو اور اپنی زندگی کے تمام مسائل کو منظم اور سسٹم کے تحت انجام دیتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے زندگی کو وقت پر گزارنے کا، سسٹم کے تحت وقت پہ گزارنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دوسرا پیغام تو یہ بے انصافی ہے کہ کائنات کی ہر شے انسان کے لیے منظم کی گئی ہے، سب چیز انسان کے لیے سسٹم کے مطابق چل رہی ہے، منظم ہے، اور خود انسان نامنظم رہے۔ یہ کتنی بے انصاف کی بات ہے، بغیر کسی حساب و کتاب کی زندگی گزارے انسان۔ آخر دنیا کی زندگی کو انسان کو ایک سسٹم کے تحت، ایک نظم کے تحت سسٹمیٹک گزارنا چاہیے، ورنہ یہ سراسر بے انصافی ہوگی۔ تیسرا پیغام سوالات کے جوابات کو پوچھنے والے کی عقل کے برابر، اس کے عقل کے مطابق دینا چاہیے، جو وہ سمجھ سکے، جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہذا انسان اگر کسی کے عقل سے بڑھ کر گفتگو کرے گا تو گفتگو ضائع ہو جائے گی۔ چوتھا پیغام اسلام اور دور جاہلیت کی جو رسم و عادتیں ہیں
ان سے مقابلہ کرنا، ان کو ہٹانا، ختم کرنا بالکل جنگی حالت جیسا ہے. وہ خرافاتی رسمیں، وہ سب چیزیں مٹانا ایک جنگ جیسا ہے. پانچواں پیغام، بر اور نیکی کو خرافات اور جہالت کی رسم و رواج سے نہیں لیا جانا چاہیے. نیکی وہ ہے کہ جو خرافات سے نہیں، کہ انسان یہ سوچے کہ اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے راستے سے وہی ساری نیکیاں ہیں جو انہوں نے بتا دیا باپ دادا نے لے لیں، بلکہ نہیں، نیکیوں کو پہچاننے کا تنہا راستہ وحی الہی ہے، خداوند عالم کی الہی تعلیمات ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا بیان کیا ہے، جو عقل اور منطق کے مطابق ہے، نہیں ہے کہ عقل سے ہٹ کے خرافات کے مطابق ہے، ایسی جس میں کہ ذرا سا ابھی لغزش نہیں پائی جاتی، وہ پیغامات ہیں. چھٹا پیغام، جب بھی انسان کو راستے کا انتخاب کرنا ہے تو اسے صحیح راستہ انتخاب کرنا چاہیے، برحق راستہ انتخاب کرنا چاہیے، بھٹکے ہوئے کا راستہ نہیں. ساتواں پیغام، دینی مفاہیم کی قدر و قیمت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ افراد میں جلوہ افروز ہوں، بجائے اس کے کہ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ نیکی تقوی ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکی متقی ہیں، یعنی پرہیزگار انسان نیکی ہیں. متقی و پرہیزگار انسان، من اتقی، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ خود نیکی متقی ہیں. آٹھواں پیغام، ٹیڑھے اور بھٹکے ہوئے راستے پہ چلنے کا نام تقوی نہیں ہے. اگر صاحبان عقل اور اللہ کے احکام سے انسان منہ موڑ لے اور کہے کہ یہی تقوی ہے، غلط راستے پہ جا رہے ہیں اور اسی کو کہے یہی تقوی ہے، اور یہ کہے کہ ہم اسی سے سنور جائیں گے، اسی سے ہمیں زینت مل جائے گی، تو یقیناً ایسے افراد بھٹک گئے ہیں، بہک گئے ہیں. نواں پیغام، غلط طریقوں سے کسی کام کو انجام دینا، عقل و منطق سے ہٹ کر کسی کام کو انجام دینا، یہ سب خلاف دین، خلاف تقوی باتیں ہیں. دسواں پیغام، وقت کی پابندی اور ہر کام کو سسٹم اور نظم کے تحت انجام دینا چاہیے. لہذا نظم کے ساتھ انجام دینا، عبادتوں کو بر وقت انجام دینا، یہ سب تقوی کا اہم درجہ ہے، بلکہ یہ خود تقوی ہے، اور نجات و فلاح و بہبود اسی میں ہے. 11واں پیغام بہت قابل غور ہے، اس سے غور کریں. فلاح و رستگاری یعنی کامیابی کی معراج کیا ہے؟ تکامل، یعنی معراج، یعنی جو اپنی بلندی پہ پہنچ جاتے، کیا ہے؟ یہ بہت سے قوانین ہیں، بہت سے احکام ہیں کہ جو انسان کو تقوی کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے پہنچائے گئے ہیں. لیکن اس آیت میں تقوی، فلاح و رزگاری کا مقدمہ اور پیش خیمہ قرار دیا گیا ہے. عملی پیغام، زندگی کے ہر قدم کی کامیابی کا راز تقوی کی طرف گامزن ہونے میں ہے. تقوی کی طرف گامزن رہیں، زندگی میں کامیاب رہیں، آخرت میں سعادت مند رہیں. خدایا دنیا کی کامیابی اور آخرت کی سعادت مندی ہم سب کو نصیب فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.